قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ دوبارہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے آج ہم نے اور آپ نے پہلی صلاۃ تراویح ادا کی ہے، اور اس میں سورہ بقرہ کا ایک حصہ یعنی پہلا پارہ پڑھا گیا اور سنا گیا۔ اسی پہلے پارے کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ مکمل پارے کی تفسیر تو اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن چند اہم نکات اور اہم دروس اور اہم پیغامات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے، الف لام میم۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کئی ساری صورتوں میں اس طرح کے حروف ملتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی و مفہوم سے متعلق مفسرین نے کئی ساری باتیں ذکر کی ہیں، اور لوگوں نے الگ الگ معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب سے صحیح بات ان حروف کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کا معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہوا کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے راز یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی شروعات ہو رہی ہے، پہلا پارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم بات یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، یا یہ کتاب جس کے اندر احکامات بیان کیے گئے، سابقہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات، ان کے قصے اور ان کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ آگے پورا مکمل قرآن آپ جو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، ان میں تمام چیزیں سچی ہیں، صادق ہیں، برحق ہیں۔ ان کے اندر اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، جو عقائد ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ سب سچی ہیں۔ یعنی اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنا، شبہ کرنا، یہ ایمان سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد شروع میں متقین کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی کچھ اہم صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان اہم صفات میں ایک بنیادی صفت جو ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے اور اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، وہ ہے ایمان بالغیب کی صفت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون لوگ ہیں، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، وہ غیب ہے۔ مفسرین نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یؤمنون باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ وجنتہ ونارہ۔ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، جنت پر، جہنم پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور ایمان بالغیب جن کا مضبوط ہوتا ہے اور جو ان تمام امور غیبیہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اسے دیکھے بغیر، کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے اور نہ کوئی قیامت تک دیکھ سکتا ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اس صفت سے متصف ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ بتائی کہ وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس شخص کا ایمان بالغیب مضبوط ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ہوگا، جنت پر ایمان ہوگا، جہنم پر ایمان ہوگا، وہ شخص نمازوں کا پابند ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور ساتھ میں نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو ایمان کا اور اقامت صلاۃ کا اور تقوی کا بڑا گہرا تعلق، یہ آج کے درس کا ایک بنیادی سبق اور بنیادی پیغام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو اہل ایمان جن کا تذکرہ بھی ہوا، متقین، دوسرے اہل کفر، اہل شقاوت، اہل ضلالت، جن کو کفار سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں کیا ہے۔ منافق کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو چھپائے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں کے پاس آ کر کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور جب کفار و مشرکین کے رؤوس اور سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ۔ ان کا تو مذاق اڑا رہے تھے ہم، اور ان کے ساتھ تو ہم ہنسی اور ٹھٹا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کے تعلق سے تذکرہ فرمایا اور منافقین کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، اور دوسری جگہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے لوگ جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس پارے کے اندر ذکر کی ہے وہ صحابہ کرام کا دفاع۔ صحابہ کرام کا دفاع، کفار و مشرکین سے جب کہا جاتا قالوا آمنوا كما آمن الناس، ناس سے مراد صحابہ کرام، جب لوگوں سے کہا جاتا کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لاؤ، تو کفار و مشرکین کا جواب ہوتا تھا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی وہ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے، ایمان والوں کو اور اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے ان کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے کہا الا انہم هم السفهاء، یہ ایمان والوں کو جو بے وقوف سمجھتے ہیں یہ کفار مکہ، یہ خود بے وقوف ہے، اپنی بے وقوفی کا انہیں علم نہیں ہے، یہ خود بے وقوف ہیں۔ یہاں سے اہل علم نے ایک بڑی پوائنٹ اور نقطے کی بات یہ نکالی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دفاع کا مطلب لوگوں نے ان کو بے وقوف کہا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے وقوف کہا جنہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، یعنی دفاع کی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، انٹرنیشنل جو حکم ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو حکم ہے۔ سب سے پہلا حکم اس سورت کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، پوری انسانیت کو خطاب ہے، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور مقصد بھی بتا دیا کیوں عبادت کرو، کیونکہ وہی تمہارا خالق، وہی رازق، وہی تمہارا مربی ہے، وہی پالنہار ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین سب اسی نے بنائے، اور آسمان سے بارش نازل کرنا اور بارش نازل کرنے کے بعد زمین سے خوبصورت فصلیں اگانا یہ اسی کا کام ہے، لہٰذا تم عبادت اسی کی کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس قول اور فعل کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اور اگر اس میں شرائط کا اضافہ کیا جائے تو مزید اس کی تعریف ایسے ہوگی کہ ہر وہ کام جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو اور وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پورا واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اس واقعے میں ایک اہم چیز اور ایک غلط فہمی جو ہمارے اور آپ کے درمیان پائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین میں ایک جانشین اور خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے؟ اس آیت کو لے کر کے بعض لوگ یہ کہتے اور سمجھتے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ حکمت جاننے کے لیے سوال کیا تھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا علی وجہ الاعتراض نہیں تھا بلکہ علی وجہ الاستعلام تھا. جانکاری حاصل کرنا چاہتے تھے، حکمت جاننا چاہتے تھے فرشتے کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے. فرشتوں کے اندر یا کسی اور مخلوق کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کر سکے. قرآن مجید کی آیت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کرے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا ہے، اور لوگ جو کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا. تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرے گا، یہ علم حاصل کرنے کے لیے تھا، جانکاری حاصل کرنے کے لیے تھا. وہ جاننا چاہتے تھے کہ حکمت کیا ہے. نہ ہی بنی آدم سے کوئی حسد کی وجہ سے تھا اور نہ اعتراض کی وجہ سے تھا. اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. بقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں. معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا. لوگ پریشان حیران کہ کس نے قتل کیا. اب مقتول کے ورثہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں کہ قاتل کا پتہ لگایا جائے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں، ایک گائے ذبح کریں، اور پھر اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کچھ حصہ مقتول کے اوپر پھینکیں، مقتول زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر کے پھر دوبارہ سے وہ مر جائے گا. بہرحال یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. بنی اسرائیل نے بہت سارے سوالات اس میں کیے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید مشقت میں ڈال دیا. یہاں سے اہل علم نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ بہت زیادہ قیل و قال کرنا، سوال کرنا، اعتراض کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کا شیوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد کا تذکرہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، تو ان لوگوں میں ایک رسول بھیج دے جو رسول تیری آیتیں پڑھ کر کے سنائے، ان کو علم و حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو صاف کرے. تزکیے سے مراد دلوں کی صفائی، شرک و بدعات، کفر کی جو غلاظتیں اور جو گندگیاں لوگوں کے دلوں پر لگی ہوئی تھی اور جمی ہوئی تھی، ان گندگیوں کو دور کرنے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے بنیادی مقاصد اس سورت کے اندر بیان کیے. اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو بات اس سورت کے اندر بیان کی گئی وہ یہ یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو توحید کی وصیت اور نصیحت کرنا، توحید کی وصیت اور نصیحت کرنا. یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے تھے، جس کی آپ کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم الصلاۃ والتسلیم. یہ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے ایک حقیقی معبود کی، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع و فرما بردار بن کر کے زندگی گزاریں گے. یہاں سے پیغام اور سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملا کہ ہم اپنی اولاد کی توحید کی فکر کریں، ان کے عقیدے کو درست کرنے کی فکر اپنے اندر پیدا کریں. اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا وہ قول اس موقع سے یاد رکھیں. انہوں نے بڑی قیمتی بات ایک موقع سے کہی تھی، علموا اولادکم التوحید قبل ان تحفظوهم القرآن حتى لا يكونوا كالصوفیہ يحفظون القرآن ويطوفون بالقبور ويطلبون منها المدد. کہ لوگوں اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دو. میری مائیں اور بہنیں اگر موجود ہیں تو وہ بھی سنیں کہ اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دو، ان کو حافظ قرآن بنانے سے پہلے،
تاکہ وہ ان صوفیہ کی طرح نہ ہو جائیں جو صوفیہ قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں اور قبر والوں سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے عقیدے کے تعلق سے کہ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی جائے۔ خلاصہ اور سبق یہ پوائنٹ کی شکل میں کہ ہمیں اور آپ کو سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عظیم سورت ہے، اہم سورت۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ دوسری چیز یہ غیبی امور پر ایمان رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے واجب ہے۔ تیسری چیز نماز کی پابندی کرنا ایمان کی علامتوں میں سے ایک بنیادی علامت ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ پانچویں چیز صحابہ کرام کی طرح ایمان لانا اور ان کا دفاع کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ چھٹی چیز نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں یہ مسئلہ اور یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ساتویں چیز والدین، قرابت دار، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آٹھویں چیز جادو کفر ہے، سیکھنا سکھانا، جادو کرنا کرانا یہ حرام ہے۔ نویں چیز یہود و نصارہ کی پیروی حرام ہے۔ دسویں اور آخری چیز اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنا اور انہیں توحید کا درس دینا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔